دوستوں، نبیل ایک ہونہار طالب علم تھا جو اپنی جماعت کے بہترین طلباء میں شمار ہوتا تھا۔ نبیل کے والدین ہمیشہ اس پر فخر کرتے تھے کیونکہ وہ نہ صرف پڑھائی میں بھی ذہین تھا بلکہ اخلاق اور رویے میں بھی بہترین تھا۔ لیکن حال ہی میں نبیل کی توجہ پڑھائی سے ہٹ کر موبائل فون میں زیادہ مرکوز ہو گئی تھی۔ نبیل کے والد جو ایک سرکاری ملازم تھے اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ نبیل جب بھی کوئی نئی گیم یا موبائل مانگتا والد فوراً اسے خرید دیتے۔ نبیل کے والدین کبھی کبھار اسے غصہ بھی کرتے، لیکن نبیل کے والد نے کبھی اسے سختی سے نہیں ٹوکا تھا کیونکہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک دن نبیل اسکول سے واپس آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی اسکول وین کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی ایک اجنبی آدمی اس کے پاس آیا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بولا، بیٹا آج تمہارے وین والے انکل نہیں آ سکیں گے، ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، اس آدمی نے نرمی سے کہا۔ نبیل نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بولا، میں آپ کو نہیں جانتا اور مجھے میرے والدین نے کہا ہے کسی اجنبی کے ساتھ نہ جاؤں۔ تو وہ آدمی جلدی سے بولا کہ بیٹا تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہاری گاڑی والے انکل کا دوست ہوں۔ نبیل نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد دروازہ کھولا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آدمی نے فوراً سے دروازہ بند کیا اور تیز رفتاری سے چل پڑا۔ نبیل کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا لیکن اس نے نظر انداز کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد نبیل نے دیکھا کہ وین ایک سنسان راستے پر چل رہی ہے جو اس کے گھر کے راستے سے بالکل مختلف تھا۔ نبیل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ تو میرے گھر کا راستہ نہیں، نبیل نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ چپ رہو اور بیٹھے رہو، ڈرائیور نے سختی سے کہا اور رفتار مزید بڑھا دی۔ نبیل کو سمجھ آ چکی تھی کہ وہ اغوا ہو چکا ہے۔ وہ گھبرایا ہوا تھا لیکن اس نے ہمت سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ اگر میں چلتی ہوئی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں، نبیل نے سوچا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور اس کے منہ پر رومال ڈال دیا۔ نبیل بے ہوش ہو گیا۔ جب نبیل کو ہوش آیا تو وہ ایک پرانے خستہ حال کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے جو اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن نبیل نے جلدی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے بھائی، ایک بچے نے کہا، ہم سب یہاں اسی طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ نبیل نے آس پاس دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ سچائی کو قبول کیا۔ یہ بچے بھی اسی کی طرح اغوا کیے گئے تھے اور اب انہیں یہاں کیمپ میں محنت کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی جن میں بے ذائقہ دال اور خشک روٹیاں تھیں۔ انہوں نے کھانا بچوں کے سامنے رکھ دیا اور پھر باہر چلے گئے۔ نبیل نے بھوک کی شدت سے لقمہ منہ میں ڈالا لیکن اس کا ذائقہ اتنا برا تھا کہ اسے فوراً تھوک دیا۔ یہ کیا ہے؟ نبیل نے ناگواری سے کہا۔ یہی ہمارا روز کا کھانا ہے، اگر نہیں کھاؤ گے تو بھوکے رہو گے، ایک اور بچے نے مایوسی سے کہا۔ مجبوراً نبیل نے وہ کھانا کھایا، حالانکہ وہ انتہائی بد ذائقہ تھا۔ اس کے بعد وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی کہانیاں سننے لگا۔ نبیل کو معلوم ہوا ان سب بچوں کو بھی مختلف شہروں سے اغوا کیا گیا ہے۔ اگلی صبح نبیل اور دوسرے بچوں کو سورج نکلنے سے پہلے ہی اٹھا دیا گیا۔ انہیں سوکھی روٹی اور کمزور چائے دی گئی اور پھر ایک بند گاڑی میں بٹھا کر پتھر توڑنے والے کام پر لے جایا گیا۔ دن بھر سخت محنت کرنے کے بعد انہیں واپس اسی قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ دن گزر رہے تھے اور نبیل کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں اپنے والدین اور سکون بھری زندگی کی یادیں تازہ ہو رہی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ کاش اسے اپنے والدین کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ کئی دن گزرنے کے بعد نبیل کی ملاقات ایک شخص امیر علی سے ہوئی جو وہاں بچوں کی نگرانی پر معمول تھا۔ امیر علی زیادہ بات نہیں کرتا تھا لیکن نبیل کو محسوس ہوا کہ وہ دل کا برا نہیں ہے۔ ایک دن اغوا کاروں کا گروہ کسی بڑی واردات کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ امیر علی نے نبیل اور دوسرے بچوں کو خاموشی سے آزاد کر دیا۔ وہ سب بچوں کو لے کر پہاڑوں کے دشوار راستوں سے گزرتے ہوئے بڑی سڑک تک لے آیا۔ اب تم سب بھاگ جاؤ اور کسی گاڑی کو روکو، میں یہاں سے ان درندوں کا خاتمہ کرنے کے لیے واپس جاؤں گا، امیر علی نے بچوں سے کہا۔ نبیل اور باقی بچوں نے امیر علی کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے سڑک پر آتے ہوئے ایک ٹرک کو روکا۔ ٹرک والے نے ان بچوں کی حالت دیکھ کر انہیں فوراً بٹھا لیا اور سیدھا شہر کی پولیس اسٹیشن لے گیا۔ پولیس نے بچوں کی دی گئی معلومات کی مدد سے اغوا کاروں کے ٹھکانے پر چھاپا مارا اور گروہ کے تمام افراد کو گرفتار کر لیا۔ نبیل کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ پڑھائی پر توجہ دے گا اور اپنے والدین اور اساتذہ کا نام روشن کرے گا۔ اس واقعے کے بعد نبیل کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ وہ اپنے والدین کے لیے فخر کا باعث بن گیا
اور ہمیشہ صحیح راستے پر چلنے کا عزم کیا۔